مسلمان جب مکہ مکرمہ میں تھے تو خانہ کعبہ میں اگر نماز پڑھتے تھے تو بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر لیتے تھے. خانہ کعبہ کے چونکہ چاروں طرف نماز پڑھی جاتی ہے، اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا. جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے، اب وہاں مدینہ جو ہے، مدینہ سے بیت المقدس شمال کی طرف ہے اور مکہ جو ہے خانہ کعبہ جنوب کی طرف ہے. اب وہاں تو ایک طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے تھے. 16 مہینے مدینہ منورہ میں جانے کے بعد اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے نماز جو پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. لیکن خواہش تھی اللہ کے نبی کی بھی اور عمر فاروق کی بھی، بار بار اس خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. 16 مہینے کے بعد عصر کی نماز اللہ کے نبی پڑھا رہے تھے. 2 رکعتیں ہو گئی تھیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھائیں. نماز کے دوران وحی آ گئی کہ اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو. دوسری 2 رکعتیں حضور نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی. آج بھی وہ مسجد مدینہ منورہ میں ہے جسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. دونوں قبلوں کی طرف حضور نے منہ کر کے نماز پڑھائی ہے. یہ کعبے کی طرف منہ کرنے کا جو شرف حاصل ہوا عمر فاروق کی خواہش کے اوپر حاصل ہوا ہے. اسی طرح حضرت عمر فاروق چاہتے تھے کہ شراب پر پابندی لگے، شراب نہ پی جائے. شراب پی کے انسان کی مت ماری جاتی ہے، عقل ماری جاتی ہے. حرمت شراب کی آیات بھی جو نازل ہوئی عمر فاروق کی خواہش پر نازل ہوئی ہے. عمر فاروق چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی عورتیں پردہ کر کے باہر نکلیں، بے پردہ ہو کے نہ نکلیں. تو یہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر پردے کا حکم نازل ہوا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو فرما دیجئے، یا ایھا النبی قل لازواجک اپنی بیویوں کو، وبناتک اپنی بیٹیوں کو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی صرف ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ، باقیوں کو نہیں مانتے، غلط کہتے ہیں وہ. یہاں اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ استعمال کیا. اگر ایک بیٹی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتے بنتی کا، اپنی بیٹی کو کہہ دیجئے. لیکن یہاں لفظ وبناتک اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیجئے. ونساء المؤمنین اور ساری مسلمان عورتوں کو کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، جب گھر سے باہر نکلے تو چادریں لے کے پردہ کر کے نکلا کریں. یہ پردے کا جو حکم نازل ہوا ہے یہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر نازل ہوا ہے. جب اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، جنگ بدر میں 70 بڑے بڑے کافروں کو قتل کر دیا گیا. 70 بڑے بڑے کافروں کو قیدی بنا لیا گیا. اب قیدیوں کے بارے میں مشاورت ہوئی کہ ان قیدیوں کو کیا کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے رائے لی، مشورہ لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ اپنے ہیں، غیر تو ہے نہیں، سارے رشتہ دار ہیں، تو میرا تو مشورہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. وہ پیسے جو ملیں گے ان سے ہم لیں گے، وہ غریب صحابہ جو ہیں ان کی مدد کی جائے اور ان پیسوں سے کوئی اسلحہ خریدا جائے، اپنی قوت کو، طاقت کو بڑھایا جائے. اور باقی صحابہ نے بھی تقریباً یہی رائے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ عمر تیری کیا رائے ہے؟ عرض کیا رسول اللہ میری تو رائے یہ ہے کہ جو میرا رشتہ دار ہے، میرا ماموں قیدیوں میں ہے،
میرے ماموں کو میرے سامنے کھڑا کر دیا جائے، میں اس کی گردن اتار دوں۔ جب ابوبکر کے رشتہ دار ہیں، ابوبکر ان کو قتل کریں۔ جو آپ کے رشتہ دار، آپ کا چچا، وہ بھی قیدیوں میں، آپ اسے قتل کریں۔ یہ جتنے بھی قیدی ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ میں ہمارا جینا حرام کر دیا تھا، مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ تو ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ جو اسلام کا دشمن ہے، آپ کا دشمن ہے، ہمارا وہ کچھ نہیں لگتا، ہم انہیں خود قتل کریں ان کو۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر تیری رائے بڑی سخت ہے، باقیوں کی رائے تو ٹھیک ہے لیکن تیری رائے بڑی سخت ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے رائے مانگی ہے، رائے میں نے دے دی ہے، باقی عمل آپ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وحی اتر آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عمر کی رائے تھی اللہ کی رائے بھی وہی تھی۔ اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کا خون بہایا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو چھوڑا نہ جائے، تاکہ کفر پر اسلام کا اور روب پڑ جائے۔ لیکن اب آپ جو فیصلہ کر چکے ہیں اسی پہ عمل کریں۔ آئندہ جو جنگ ہوگی اس میں 70 صحابہ شہید ہوں گے۔ اس کے بعد جنگ احد ہوئی، جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یعنی جو رائے حضرت عمر کی تھی وہی رائے اللہ تعالیٰ کی تھی۔